بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں یعنی عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی ایک فضیلت میں نے پچھلے سال بھی اس کو بیان کیا تھا، اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں بہت ضروری بات آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے فقیہ ہیں اور محدث بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین پہ صفحہ نمبر 333 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا، عاشورے کا یعنی 10 محرم میں روزہ رکھے گا، تو 1000 فرشتوں کا جو ہے اسے ثواب ملے گا، اور 10,000 حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور 10,000 شہیدوں کا اسے ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت انہوں نے لکھی ہے۔ میں نے بھی اسی تنبیہ الغافلین پہ پڑھنے کے بعد اس کو ویڈیو کی شکل میں یا پھر عام لوگوں کو میں نے اس کو بتایا بھی تھا۔ جب میں نے اس حدیث کی تحقیق کی، سند کی تحقیق کی اور دیگر کتابوں میں اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی، تو مجھے یہ بات بالکل واضح طور پہ اب سمجھ میں آئی ہے کہ یہ روایت بالکل موضوع درجے کی ہے، من گھڑت ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی بھی ہے جو بالکل کذاب ہے، جھوٹی حدیث بیان کرنے والا ہے، اسی لیے اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جو میرا بیان تھا میں اس سے مکمل طور پہ رجوع کرتا ہوں اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس روایت کو جو آج بھی بیان کرتے ہیں انہیں بتایا جائے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں، اور کیونکہ بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے، میں نے بھی سنا تھا، پھر آخر میں نے اس حدیث کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو تنبیہ الغافلین میں مجھے یہ روایت ملی تھی اور میں نے بھی بتایا تھا۔ موضوع حدیث جان بوجھ کر بیان کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کر جھوٹ بیان کرے گا، اللہ کے رسول کا نام لے کر جھوٹی حدیث بیان کرے گا، فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو جان بوجھ کر جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو جب علم نہیں تھا، آدمی جانا نہیں تھا، اس حدیث کی تحقیق نہیں تھی، بس کسی بڑے کے اوپر بھروسہ کر کے بتا دیا تھا، تو اس کی غلطی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس سے چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اس کو لوگوں کو بتائے کہ بھائی یہ غلط حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے منسوب کر دیا ہے۔